بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمر علی جویو ہے۔ اب اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد لطیف آباد نمبر 7 میں، جہاں پہ بلائنڈ کے لیے ریسورس سینٹر موجود ہے، اور ہمارے پاس آج کے مہمان جو ہیں علی نواز پیرزادہ صاحب ہیں۔ ہم آپ کو ملائیں گے علی نواز پیرزادہ صاحب سے۔ آج تو ویلنٹائن ڈے کا مناسبت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں ذاتی اپنی زبان سے، کیونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ویڈیو آپ کی لائیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس ریسورس سینٹر بلائنڈ ریسورس سینٹر کے جتنے بھی معاملات ہیں، مسئلے ہیں، پرابلمس ہیں، اور ان کی جو بھی ہسٹری ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں۔ تو پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، اور یہاں تک یہ ادارہ کیسے پہنچا، پلیز۔ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ویسے تو اے ڈی پیرزادہ ہے، یعنی علی پیرزادہ، لیکن علی نواز کے نام سے بہت سے لوگ دوست مجھے جانتے ہیں۔ میں پریزیڈنٹ ہوں حیدرآباد ویلفیئر ایسوسیشن آف دا بلائنڈ کا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں، تو میں چھوٹا تھا، جب 10-12 سال کی ایج میں تھا تو مجھے چیچک ہو گئی تھی کہ بیماری، جس میں میری دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے ایک انٹرویو آیا، ہمارے ایک استاد تھے مخلص سلیمان شیروانی صاحب، تو ان کا انٹرویو تھا کہ بھائی بلائنڈ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ میں خود بھی سمجھتا تھا شاید میری زندگی اب بیکار ہو گئی، شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا عملی زندگی میں۔ جب وہ انٹرویو میں نے سنا کہ بلائنڈ لوگ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، تو میں نے کوشش کی اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد پہنچا، وہاں سے ان کا ایڈریس لیا، وہاں پہنچا تو وہ ادارہ تھا پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ، یعنی PAB حیدرآباد۔ تو وہاں میں نے داخلہ لیا۔ وہاں جو ہے وہ اسی میرے استاد نے میری تربیت کی، مجھے لکھایا پڑھایا، کام سکھایا، میں نے BA کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سندھ یونیورسٹی میں اپلائی کیا 1987 میں، تو وہاں مجھے جاب ملی، اور حال ہی میں ریٹائر ہو گیا ہوں سندھ یونیورسٹی سے 2019 میں۔ باقی یہ ادارے کا سفر جو ہے میرا، جیسا کہ میں نے بتایا 1981 میں جو ہے میں بنا تھا ممبر پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ حیدرآباد کا، تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو موجودہ ادارہ ہے یہ جو ہے 2007 سے کام کر رہا ہے۔ میں اس میں موجود ہوں ایز اے فاؤنڈر ممبر تھا۔ میں نے یہ حیدرآباد ویلفیئر ایسوسیشن آف بلائنڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ حیدرآباد اور قرب جوار میں رہنے والے نابینا بچے جو ہیں ان کو تعلیم تربیت دی جائے اور انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ نابینا حضرات جو کہ اوور ایج ہو گئے ہیں اور کام نہیں کر سکتے یا سیکھ سکتے، تو یا پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو جو ہے ہم یہ ٹیکنیکل کام سکھا کر انہیں بھی برسر روزگار کریں۔ تو اس مقصد کے یہ ادارہ ہم نے 2007 میں بنایا تھا، اور الحمدللہ اس کو کم بیش 17-18 سال ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ نابینا بچوں کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، ریسورس اینڈ ٹریننگ سینٹر آف دا بلائنڈ وومین کے نام سے یہ، جس میں ہر عمر کی خواتین جو ہے وہ ایڈمیشن لیتی ہیں، جس میں انہیں کوکنگ، سلائی کڑھائی اور گھر کا کام کاج، امور خانہ داری سکھاتے ہیں۔ جو بچیاں پڑھ سکتی ہیں تو انہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ کلاس 1 سے میٹرک تک پڑھاتے ہیں، جس میں جیسا کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا یہاں ہمارے بکس جو ہیں وہ بریل لکھائی میں مشتمل ہے، جنہیں ہم تمام نابینا بچے چھو کر پڑھتے ہیں، انگلیوں کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ تو یہ 6 ڈاٹس پر مشتمل یہ لکھائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ابتدا میں بچوں کو ABCD سے شروع کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور جیسے جیسے آگے یہ کلاسز بڑھتی ہیں تو کیونکہ وہ بلائنڈ لوگ بچے جو ہیں وہ پرنٹڈ کتاب نہیں پڑھ سکتے جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، چنانچہ ان کو یہ بریل سسٹم میں ہم سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تمام الف بے سے جیسے اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ABC وغیرہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ان کو تمام بریل جو سکھاتے ہیں، انہیں بریل کتابیں مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم گھر سے لانے لے جانے کی جو ہے وہ گاڑی کی سہولت بھی انہیں حاصل ہے، انہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں، یہاں ہم لنچ بھی دیتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے یہاں ٹیلی فون آپریٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ بھی لگایا ہے، اور کمپیوٹر آپریٹنگ کا سسٹم بھی لگایا ہے، کمپیوٹر لیب بنایا ہے تاکہ جو ہے وہ جدید تعلیم سے روشناس ہو سکے ہمارے نابینا بچے۔
تو نابینا بچے بھی بالکل ویسے ہی لکھ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ عام بچے پڑھتے ہیں، صرف ان میں وہ تمام لوگوں میں وہی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک عام بچوں میں ہوتی ہیں، صرف انہیں پالش کرنے کی ضرورت ہے یا انہیں جو ہے مواقع ملنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بچوں کو یہاں لاتے ہیں، ایڈمیشن بچوں کو دیتے ہیں، اور پھر ان کو جس میں جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اسی حساب سے ہم ان کو آگے لے جاتے ہیں۔ کافی بچے یہاں سے میٹرک انٹر کر کے گئے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، راول پنڈی چلے گئے ہیں، یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں 15 سے 20 بلائنڈ ساتھی ہمارے جاب کر رہے ہیں۔ پی آئی اے میں 400 کے قریب ہمارے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں، اسٹیل مل میں ہیں، اور مختلف اداروں میں، سندھ یونیورسٹی جامشورہ میں ہے، میران یونیورسٹی میں ہے۔ تو ہمارا 2% کوٹا ہے گورنمنٹ نے جو مقرر کیا ہے، لیکن اس پہ عمل بہت کم ہوتا ہے۔ تقریباً گزشتہ 20-25 سال سے جو ہے اس پہ کوئی زیادہ مطلب عمل درآمد نہیں ہو رہا، گو کہ ہم مختلف فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں، اور مظاہرے بھی ہماری جانب سے ہوئے ہیں، ہمارے این جی او کے پلیٹ فارم سے اور دوسری این جی اوز کے نے کیے ہیں، لیکن یہ سندھ گورنمنٹ نے 2 کو بڑھا کے 5% کر دیا، لیکن وہ ان کی جو ہے وہ اس حوالے سے امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کارکردگی 0 ہے، وہ صرف آسرے دے رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں جابس ملی ہیں یہ بہت پرانی ملی ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں، جب ضیاء الحق نے 1981 میں 1% کوٹا مقرر کیا تھا، کہ آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے تحت جن لوگوں کو مل گئی، لیکن آج کل بہت مشکل کام ہے جاب ملنا۔ ہم نہ صرف بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ ان کی جاب کے سلسلے میں بھی جو ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے سندھ یونیورسٹی جامشورہ میں بھی وائس چانسلر مظہر صاحب سے گزارش کی تھی، وہ یہاں تشریف لائے تھے، ہمارے ادارے میں وزٹ بھی کیا تھا، اور پروگرام بھی ہم نے رکھا تھا، وہ ان کی مسز بھی آئی تھی یہاں پہ، تو میں نے ان کو فائل دی تھی 2-3 بچوں کی، تو انہوں نے الحمدللہ ان کو جاب بھی دی، اور مجھے بھی جاب جو ہے وہ مظہر الحق صدیق صاحب نے ہی دی تھی، اور سندھ یونیورسٹی میں کوارٹر بھی الاٹ کیا تھا، تو بہت اچھے انسان تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی وائس چانسلر آئے ہیں ہمارے سندھ یونیورسٹی میں، بہت کوشش کی ہم نے، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو برائے نام جو مل رہی ہے۔ جہاں جو ہم ہمارے ادارے میں جو ہم بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ یہاں کے مخیر لوگوں کے تعاون سے ہم جاری کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں زیادہ تر اس شہر کے حیدرآباد کے لوگوں کا حصہ کم ہے، کراچی کے لوگوں کا حصہ زیادہ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے۔ تو میں آپ کے تھرو وساطت سے میں اپیل کروں گا حیدرآباد کے مخیر حضرات سے، اور آپ لوگ سندھ یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگ ہمارے لیے ڈونیشن کیمپین چلا سکتے ہیں، ہم کوئی فارم آپ کو دے سکتے ہیں، جیسا ہماری امپلائی یونین ہے وہ امپلائی سے لیتی ہے ڈونیشن وغیرہ منتھلی، تو اس بیسس پہ جو ہے وہ ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے، کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے 1000 روپیہ قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ ہمیں ڈونیشن ملے گا تو ہم بچوں کو مزید جو ہے بہتر سے بہتر جدید تعلیم سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں ظاہر ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نواز صاحب، یقیناً آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کی آواز دوسرے لوگوں تک، دوسرے اداروں تک پہنچائے۔ والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے جن کے بچے اسپیشل پرسنس ہیں، چاہے بلائنڈ ہو یا ڈسیبل ہیں، کسی بھی ہاتھ سے پاؤں سے معذور تھے، تو بہت سے ساتھی ہمارے معاشرے میں لوگ ان کو چھپاتے ہیں، کہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی بلائنڈ ہے یا کوئی ڈسیبل پرسنس ہے۔ تو ان کے لیے میری اپیل ہوگی کہ وہ آج کل ریڈیو ٹی وی پہ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جہاں جہاں ان کو سہولت ہو، فیسلٹیز ہوں شہر میں، حیدرآباد کی میں رہتا ہوں یا باہر کہیں بھی ہوں، تو وہ اپنے بچوں کو خدا را تعلیم ضرور دلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ان کے سر پہ ہمیشہ قائم رکھے، کسی موقع پہ کسی موڑ پہ آپ کا سایہ اگر ان سے اٹھ گیا تو وہ ان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ کریں، اور ہمارا ادارہ لطیف آباد 7 نمبر میں ہے، 129C
بلاک ڈی یونٹ نمبر 7 لطیف آباد میں، اور رابطہ نمبر ہمارا ہے 0333362163۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، ہم خود آپ تک پہنچیں گے، آپ کے بچوں کو جو ہے ایڈمیشن دیں گے، گاڑی گھر سے لے کے بھی آئے گی، چھوڑ کے بھی آئے گی، کوئی فیس نہیں ہے، تمام چیزیں ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے۔ اگر ہمارے پاس لیکن صرف بلائنڈ کا ہے، لیکن وہ والدین جن کے بچے ڈسیبل ہیں ہاتھ پاؤں سے، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو بھی کسی ادارے میں جو ہے وہ ایڈمیشن کرا کے تعلیم دلوائیں گے۔ صاحب بہت مہربانی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی بھی بلائنڈ پیپل ہے تو ان کو تعلیم ضرور دلائیں، اور اس ادارے میں آپ ضرور ان کی ایڈمیشن کروائیں۔ اور یہ آپ نے علی نواز صاحب کے آواز میں اپنا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ علی نواز صاحب، جیسے کہ بلائنڈ پیپل جو ہیں وہ بہت سارے مسئلے کو جو ہے نا وہ سوسائٹی میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، فیس کرتے ہیں، تو ان کو بلائنڈ پیپل کیسے فیس کرتا ہے، اور عام آدمی ان کا بیہیویئر جو ہے وہ تھوڑا سا بہت کبھی کبھی عجیب بھی ہوتا ہے، تو اگر ان کے لیے بھی کوئی آپ میسیج دینا چاہیں تو وہ پلیز آپ بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ کسی ڈسیبل کو، بلائنڈ کو، پرسن کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے 10 روپے 20 روپے ہاتھ رکھنے کے، انہیں اگر روڈ کراس کرنا ہے یا وہ کہیں پڑھ رہا ہے کسی ادارے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو ان کے لکھنے پڑھنے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ ایک نارمل لوگوں کا اس ملک پہ ہے یا سوسائٹی میں مقام ہے، تو ان کا بھی اتنا ہی ہے۔ تو ان کے قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور انہیں جو ہے حوصلہ دیں اور ان سے اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں، اور انہیں آپ کی محبت اور توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، نہ کہ آپ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ اگر میرے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے، میں اپنی مثال دے دوں کہ روڈ کراس کرنا ہے مجھے، وائٹ اسٹک جو ہمارا نشان ہے بین الاقوامی امن کا نشان بھی ہے، تو سفید چھڑی ہمارے ہاتھ میں اگر کسی کے ہاتھ ہو، میرے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تو سامنے والا جو بھی ہے ڈرائیور ہے حضرات یا پیدل چلنے والے دوست، تو وہ آئیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس مدد کی ضرورت ہے، آپ کو روڈ کراس کرنا ہے تو ان کو روڈ کراس کر دیں، یا ڈرائیور حضرات دیکھیں تو وہ گاڑی سلو کر لیں اپنی اور ان کو روڈ کراس کرا دیں تاکہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور انہیں جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے بس میں ہم چڑھتے ہیں، بعض اوقات کسی کو پاؤں لگ گیا یا کسی اور کا ہاتھ لگ گیا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا تو بھائی گھر سے کیوں نکلتے ہیں آپ، اور کیوں باہر نکلتے ہیں؟ یا عملی زندگی میں ہم جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو بہت سے افسران کہتے ہیں اوہ جی آپ کیا کرو گے، آپ گھر میں بیٹھے اللہ اللہ کرو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ اللہ تو سب لوگوں پہ جو ہے وہ فرض ہے کرنا، تو صرف ڈسیبل پرسن میں نہیں ہے، تو اللہ اللہ آپ بھی کریں، ہم بھی یقیناً اللہ اللہ کرتے ہیں اور کریں گے، آپ بھی کریں، تو ہم اپنا حق مانگتے ہیں، تو آپ جو ہے ہمیں اپنا حق دیں، ہماری جو بھی ہمیں صلاحیتیں ان کو پرکھیں دیکھیں اور ہمیں کام دیں 1 مہینے کے لیے جاب پہ رکھیں، اگر ہم آپ کی ریکوائرمنٹ پہ پورے اترے تو ہم رکھیں ورنہ نہ رکھیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ دل آزاری کرتے ہیں اور ایسے جملے کستے ہیں کہ وہ جو لوگ ہمت کر کے کسی ادارے میں پہنچتے بھی ہیں، امیدیں لے کے جاتے ہیں تو دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہ عملی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے۔ تو ایسے لوگوں سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ چاہے وہ بلائنڈ ہو یا اور کسی قسم سے معذور، تو ان کو محبت سے، شفقت سے پیش آئیں، اور ان کی اگر مالی مدد اگر کوئی ضرورت مند بھی ہے نہ کر سکے تو کم جو ہے وہ زبانی کلامی تو سے پیار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ کی، بہت مہربانی۔ یقیناً میں جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ جتنے بھی بلائنڈ پیپلس ہیں یا ڈسیبل پیپلس ہیں، کم سے کم آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی دل آزاری نہ کریں، اور یہ آپ پہ فرض ہے، اگر کوئی بھی بلائنڈ پیپل آپ دیکھتے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں، ان سے پوچھیں ان کو روڈ کراس کرنا ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ان کو گائیڈ کریں، اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم گائیڈ کریں۔ علی نواز صاحب، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جس میں آپ بہت خوش ہوں اور آپ کو لگا ہے کہ میں بہت ہی جو بھی کام کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، ظاہر زندگی میں بہت سارے کبھی دکھ بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ایسا واقعہ جو خوشی کا ہو اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو؟
میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے واقعات جو میری زندگی میں آئے ہیں جن کا ذکر کرنا ابھی بہت مشکل ہوگا. بہرحال میں ایک واقعہ جو شیئر آپ سے کروں گا ضرور کروں گا تاکہ لوگ سن کر جو میرے نابینا ساتھی بھی کہیں سنیں تو ان کو حوصلہ ہو. میں جب بے روزگار تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار میں اخبار بیچوں اور میں کچھ کام کروں. تو میں نے مختلف قسم کے کام بھی کیے. میں نے عطر بھی بیچا, میں نے جو اخبار بھی بیچے اور مختلف قسم کے میں نے کام کیے. میں چاہتا تھا کہ میں خود جو ہے وہ خود کفیل ہوں اور اپنے ماں باپ کے سے کچھ نہیں لوں. حالانکہ میرے ماں باپ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور میں ان سے چھپ کے یہ کام کرتا تھا. تو اسکول سے فارغ ہو کے میں یہ کام کرتا تھا. ٹافیاں میں نے بیچی ہیں, بہت سے کام کیے میں نے. لیکن یہ سب سے اہم یہ تھا کہ میرے لیے جب 1% کوٹا مقرر ہوا جاب کے سلسلے میں تو میں یہاں حیدرآباد سے سندڑی گیا, یعنی میرپور خاص سے آگے محمد خان جو پرائم منسٹر تھے ان کے گاؤں. جب یہاں میں گیا تھا عید کے تیسرے دن, رمضان کی عید کے تیسرے دن حیدرآباد سے, تو میں اکیلا تھا. میرپور سے گیا, ایک بندے کو پکڑا دہاڑی پہ, اس کو ساتھ لے گیا. وہاں میرے پاؤں میں فریکچر تھا اور اس کے باوجود بھی میں جو ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا. وہاں جب گئے پتہ چلا کہ بھائی وہی پاسز جس کے پاس ہوں گے وہی ملاقات کر سکتے ہیں, ادروائز کوئی اور نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے بہت کوشش کی وہاں کہ مجھے کوئی پاس مل جائے, کسی سے ملاقات ہو, لیکن نہیں ہوئی. بہرحال وہاں پتہ چلا کہ کوئی ریسٹ ہاؤس تھا, وہاں پر وہ کھلی کچہری تھی, نام کی کھلی کچہری تھی. بہرحال میں وہاں پہنچا, 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. میرے پاؤں میں فریکچر تھا, اس کے باوجود وہاں پہنچا. بہت پتھریلا راستہ تھا, مٹی تھی. بہرحال وہاں پہنچا تو سب لوگ پنڈال میں چلے گئے. مجھے کہا پاس ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا پاس تو نہیں ہے. کہنے لگے بھائی پاس نہیں تو اندر نہیں جا سکتے. میں کہا چلو ٹھیک ہے جی, کیا کر سکتے ہیں ہم. تو ایک پولیس آفیسر تھا, اللہ تعالیٰ اس کو اگر زندہ ہے تو زندگی دے, اگر دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر نصیب فرمائے. تو وہ میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے بیٹا آگے پاس ہے؟ میں نے کہا سر پاس نہیں ہے. کہنا بیٹا ایسا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا اندر بھیج دیتا ہوں, تھوڑی دیر آپ ویٹ کریں. تو میں نے ویٹ کیا, پنڈال بھر گیا, اس میں اندر بھیج دیا پنڈال میں. تو وہ محمد خان جو صاحب وہاں جو ہے وہ لوگوں سے اپنے مسائل سن رہے تھے. تو ریڈیو پاکستان کا نمائندہ محمد علی نام تھا, محمد علی بگیو صاحب تھے. وہ مائک لے کے گھوم رہے تھے پورے پنڈال میں. ہر بندے کے سامنے مائک ہوتی تھی, وہ بات کرتا تھا. مختصر یہ کہ تمام لوگوں نے اپنے مسائل پیش کیے. شام ہو گئی, بالکل مغرب ہونے والی تھی. میرے پاس ایک صاحب کھڑے تھے, ان کے ہاتھ میں مائک تھا, وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے. میں نے بات بڑھا کے مائک میں ڈالا کہ بھائی میں بات کروں. جیسے ہی وہ بات ختم ان کی ہوئی, میں نے اپنی طرف مائک کیا تو سارے لوگ چپٹ گئے مجھے. کوئی یہاں سے کھینچنے لگا, کوئی وہاں سے کھینچنے لگا. بس وہ مائک چھین لیا اور میں نے سوچا کہ اب میں گر جاؤں گا نیچے, اٹھ بھی نہیں پاؤں گا. وہ مائک چھوڑ دیا, اتنے میں جو ہے وہ ختم ہو گئی کھلی کچہری. تمام لوگ جو ہے وہ پنڈال سے باہر چلے گئے. میں کھڑے ہی رہا اسٹک کے سہارے, کیونکہ پاؤں میں فریکچر تھا, پورا پاؤں میرا سوج گیا تھا, ورم آ گیا تھا. اور 2 بجے سے لے کے شام مغرب تک میں کھڑا تھا صرف اسٹک کے سہارے. چنانچہ سب لوگ چلے گئے پنڈال سے باہر. میں نکلا باہر, وہ میرا ساتھی جو میرے ساتھ تھا وہ بھی بچھڑ گیا, چلا گیا میرے سے. تمام لوگ چلے گئے باہر. میں نکلا مایوس ہو کے کہ شاید اب ملاقات نہیں ہوئی. تو اب جو پاؤں میں درد تھا وہی بڑھنے لگا اور بخار بھی ہو گیا. اب حالت بہت بری ہو گئی. لیکن وہی پولیس آفیسر جس نے مجھے اندر بھیجا تھا وہ بیچارے آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ملاقات ہو گئی. میں نے کہا سر ملاقات تو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا میں جاب چاہیے. تو مجھے اپلیکیشن دے دیں, میں پہنچا دوں گا. میں نے کہا سر یہ ردی کی ٹوکری میں جائے کون پہنچاتا ہے کسی کو؟ بولا بیٹا میرا یقین کر میں پہنچا دوں گا. وہ انہوں نے مجھے اپلیکیشن دی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انہوں نے جو ہے وہ حیدرآباد کے کمشنر تھے روشن ضمیر صاحب, تو ان کو دی. انہوں نے جو ہے وہ مطلب پرائم منسٹر کو دی, انہوں نے ان کو دی. انہوں نے یونیورسٹی جامشور بھیجی میری جاب کے لیے. مجھے بلایا گیا وہاں سے. وہاں تھے محمد خان لاچاری صاحب رجسٹرار تھے اس زمانے میں. انہوں نے مجھے کال کی, میں گیا اور ڈی ایف صاحب تھے محمد غلام حیدر عباسی صاحب. کہنے لگے بھائی آپ کو جاب تو دیں گے لیکن آپ ڈیلی بیسس پہ جاب کریں. ڈیلی بیسس پہ آئیں, یہاں چیئر نیٹنگ کریں اور چلے جائیں. میں نے کہا بھائی آپ نے پرائم منسٹر نے آپ کو لکھا ہے کہ جاب دیں, آپ کو کوٹا ہے, قانون ہے. میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا, میں آپ سے جاب مانگ رہا ہوں اور اہلیت کی بنیاد پہ مانگ رہا ہوں, آپ مجھے دیں. کہ نہیں آپ ڈیلی آئیں. میں کہا ڈیلی میں نہیں آؤں گا. 1 سال سلسلہ چلتا رہا. میں نے دوبارہ عید آنے لگی 1 سال بعد. میں نے کہا کہ بھائی مجھے لکھ کر دے دیں, اگر جاب دینی ہے تو مجھے دے دیں,
ورنہ مجھے لکھ کے دیں تاکہ میں دوبارہ جاؤں جونیجر صاحب کے پاس. پھر انہوں نے اپنی خیریت جانی اور میرا آرڈر جو ہے لاچاری صاحب جو رجسٹرار تھے بڑے اچھے انسان تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اور میرا آرڈر نکال دیا. یوں مجھے جو ہے 27 رمضان کو جو ہے وہ جاب ملی الحمدللہ. تو جب مجھے آرڈر ملا, میرے پاس فون آیا تو مجھے بہت بے انتہا خوشی ہوئی کہ جو ہے وہ آج مجھے محنت کا میری ثمر مل گیا ہے, اور بہت خوش ہوا میں نا. یقیناً مشکلوں کے بعد ہی منزلیں ملتی ہیں. آپ نے مشکل کاٹی اور آپ نے دوسرے جو بلائنڈ پیپلز ہیں ان کے لیے ایک راستہ دے دیا کہ بھائی ہمت نہیں ہارنی, اور ہمت ہاریں گے تو کام کیسے ہوگا. تو بہرحال علی نواز صاحب, یہ جو آپ کا ادارہ چل رہا ہے تو فنانشلی جو ان کے جو حساب کتاب ہے وہ کون سپورٹ کرتا ہے, کتنی آپ کی ماہانہ کتنے اخراجات ہیں اور کتنی آمدنی ہوتی ہے, کیونکہ یقیناً یہ آپ کا فلاحی ادارہ ہے, اس میں تو بہت اخراجات بھی ہیں اور لوگ سپورٹ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ کم کرتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی اگر آپ بتا سکیں تو. بیسیکلی ہمارا جو یہ ادارہ ہے حیدرآباد ویلفیئر ایسوسیشن بلائنڈ, یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتا ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب بلائنڈ لوگ ہیں. ہم خود یعنی تمام کام جو ہے ہم خود سر انجام دیتے ہیں, تو ہم کوئی پے نہیں لیتے کسی سے. باقی جو یہ ہمارے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے شہر کے مخیر لوگ ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. ہم قربانی کی موقع پر ہم قربانی کھالے جمع کرتے ہیں, ہم خود فیلڈ میں جاتے ہیں, کنوینسنگ کرتے ہیں, خود کھالے اٹھاتے ہیں, 1-2 ورکر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رمضان میں ہم ڈونیشن کیمپین بھی کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور. یہاں 7 نمبر کیمپ لگاتے ہیں, مختلف اداروں کو اور کمپنیز کو لیٹر بھیجتے ہیں, ڈونیشن لیٹرز ریکویسٹ بھیجتے ہیں ان کو. پھر ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگلے مہینے میں سیلریز وغیرہ جو اسٹاف کو نہیں دے سکیں گے, یا ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں ان کا پیٹرول ڈیزل وغیرہ نہیں افورڈ کر سکیں گے تو شاید اسکول بند ہو جائے گا, بچوں کی ایجوکیشن رک جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے, تو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاتا ہے, پھر وہ سپورٹ ہو جاتی ہے. ہمارا تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا خرچہ ہے ہمارا نا, تمام جو ملا کے اخراجات, جس میں اسٹاف کی سیلری ہے, 2 گاڑیاں ہیں ان کا پیٹرول ڈیزل, ٹیلی فون ہے ہمارے پاس, لائٹ ہے, تمام جن کے جو یوٹیلیٹی بل وغیرہ ہیں وہ ہم دیتے ہیں. اور سالانہ ہم جو ہے وہ یہاں جو ہمارے ایسے بلائنڈ ساتھی ہیں جو کوئی کام کاج نہیں کر سکتے, مستحق ہیں, تو ان کو ہم راشن عید کے کپڑے وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو بھی عید کے کپڑے عیدی وغیرہ دیتے ہیں ان کو, جو کہ بے روزگار ہیں. جو ہمارے این جی او کے ممبر ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آس پاس کے جو نابینا ساتھی ہمارے سن کر ریڈیو پہ کیوں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کی جو ہم کرتے ہیں, تو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, تو ہم ان کو بھی راشن وغیرہ عید کے کپڑے وغیرہ ان کو بھی دیتے ہیں. فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے ممبرس کی. حال ہی میں ہم نے 3, آپ کو حیرت ہوگی کہ 3 جو ہمارے بلائنڈ ساتھی ہیں, ابھی ایک لڑکا تھا معشوق آیا ہوا ہے عاشق, ان کو سبزی کا ٹھیلا لگا کے دیا ہے, تو یہ بلائنڈ بچے جو ہے سبزی کا ٹھیلا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور ساتھی ہے نام اس کا ہے فاروق, 12 نمبر میں, اس کو بھی بلائنڈ ہے, اس کو بھی سبزی کا ٹھیلا لگا کے دیا. وہ خود بھی بیٹھتے ہیں, اس کے والد بھی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ بھی روزگار کما رہے ہیں. ایک موروں میں ساتھی ہمارے ہیں امجد علی لغاری, وہ بھی ہمارے ممبر ہیں, ان کو بھی ہم نے دکان کھول کے دی ہے. تو یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ رکھے ہوئے, وہ خود جو ہے گانے وغیرہ نعتیں وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور ہینڈ فری چارجز وغیرہ یہ تو بیٹری وغیرہ وہ بیچتے ہیں, تو اپنا روزگار کر رہے ہیں. تو ہم نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ جو لوگوں کو جو ہے وہ روزگار سے بھی لگا رہے ہیں. جو لوگ کام کاج لوگ کر سکتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور معاشرے میں عزت زندگی گزاریں, اپنے خاندان کی اپنے فیملی کی سپورٹ کریں. تو ہم یہ بھی جو ہے نا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ میں اپیل کروں گا جو میڈیا کے تھرو, آپ لوگ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے تھرو کہ ہماری ادارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ڈونیشن دیں, اور یہاں آ کے وزٹ کریں, دیکھیں کہ ہم گراؤنڈ پہ کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پہلے آ کے ہمارا کام دیکھیں,
اس کے بعد جو ہے جو بھی ہمارے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ صرف ہمارے جو مالی سپورٹ ہی لوگ آگے کریں، ایسے ساتھی جو کوئی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، کوئی بکس ریکارڈ کر کے دے سکتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے آواز میں بک ریکارڈ کر کے دے دیں، کیونکہ یہ بریل کی کتابیں جو اتنا مہنگی ہوتی ہیں یہ بازار میں ملتی نہیں ہیں۔ یہ میری وائف ہے جو کہ انچارج بھی ہے یہاں کی، بلائنڈ ہے، وہ اس نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم نے اپنی زندگی یہاں کے لیے وقف کر دی ہے، تو وہ میری وائف جو ہے وہ تمام بکس وغیرہ جو ہے وہ بریل مشین رکھی ہوئی ہے ان کلاس روم میں، اس پہ لکھتی ہیں۔ وہ رات کو 2 بجے میں جاگتا ہوں تو وہ لکھ رہی ہوتی ہے، بس ان کا شوق ہے، اس نے بھی اسی اسکول سے پڑھا ہے، تو کہتی ہے میرا فرض ہے میں اسی اسکول میں بچوں کو پڑھاؤں گی، وہ اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ تو کتابیں بہت مہنگی ہیں ہماری، وہ ملتی نہیں ہیں اور بازار میں اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں خود لکھنی پڑتی ہیں۔ تو ایک پرنٹر ہوتا ہے بریل پرنٹر جو کہ 8 سے 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ ایک منی بریل پریس ہے، وہ اگر ہمیں مل جائے، اگر کوئی بھی ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر کوئی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ امریکہ وغیرہ میں ملتی ہے، جرمنی میں، انگلینڈ میں ملتی ہے، وہ وہاں سے ہمیں اگر کوئی یہاں بھیجنا چاہے تو ہم یہاں بچوں کو بکس بھی تیار کر کے دیں گے، اور کلام پاک جو کہ ہمیں ترجمہ ہے جو کہ ہم باہر سے لکھواتے ہیں تو ہمیں 6 سے 10 ہزار کا پڑتا ہے ایک کلام پاک، کیونکہ پیپر بہت مہنگا ہوتا ہے، 20 سے 25 ایک شیٹ ہمیں پڑتی ہے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اگر ہوں تو ہم بچوں کو جو ہے بکس اچھی سے اچھی بکس جو ہے لکھ کر بچوں کو دے سکتے ہیں، اور کلام پاک بھی میں نے جیسے کہا کہ ان کو لکھ کے دیں گے تو وہ ہمیں ترجمہ کلام پاک پڑھیں گے، جو کہ ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے، سب کو مسلمانوں کو کلام پاک پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے تھرو، آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو اور میڈیا کے تھرو بخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں ہمارے ادارے میں، آگے دیکھیں، بنفس نفیس یہاں آئیں، آگے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ مدد کریں ہماری، یا جو ہے ہمیں جو چیزیں ادارے میں ضروری ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لگوانا چاہیں تو وہ آ کے یہاں لگا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ نواز صاحب، آپ کی یہ جو ریکویسٹ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سپورٹر ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھرو یا ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، ہم آپ کی آواز ان تک پہنچائیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے ہمیں بہت قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔